اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ نگرانی آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ہم انکم ٹیکس کے ڈر سے تو اپنا حساب پورا صحیح کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، سی اے کو دے دیا، اس کو دے دیا، سب سے پوچھ تاچھ کر کے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائے تاکہ ہم پکڑ میں نہ آئیں۔ بینکوں کے معاملات صحیح کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ای ڈی کے چھاپے میں نہ آ جائیں، انکم ٹیکس کے چھاپے میں نہ آ جائیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں، زندگی میں ہی تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو چھپا بھی سکتے ہو اپنے معاملات۔ سی اے تمہیں چھوٹے راستے بھی بتاتا ہے اور الگ شارٹ راستے بھی بتاتا ہے، لیکن اس رب العالمین کی بارگاہ میں تم کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے دربار میں کیا چھپا سکتے ہو؟ اور جو فرشتے تمہیں قبر میں پوچھنے آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں سفارش کو قبول بھی نہیں کرتے۔ ان کا حال تو یہ ہے جتنا رب نے ان کو حکم دیا وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ رشوت لینے والا ہوتا تو کتنے تو مالدار پیسے دے کر اسرائیل علیہ السلام سے جان تو بچا لیتے، اپنی روح نکالے جانے سے بچا تو لیتے۔ جہاں بندہ ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے، ملک الموت کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ فرشتہ رشوت نہیں لیتا، نہ ہی یہ کسی کو ایک منٹ آگے پیچھے ہونے دیتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہیں اور سب کو معلوم ہے تو آؤ میرے عزیزو اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی۔ وہ کون تھے جو صحابہ بنے؟ شراب کی زندگیاں ان کی بھی تھی، جوئے کی زندگیاں ان کی بھی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر کے مار دینے والی زندگیاں ان کی بھی تھی، ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، عرب کی یہ زندگی تھی۔ لیکن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو کس مقام پر پہنچایا؟ یہ وہ عرب کے بدو لوگ تھے جن کو دنیا وحشی کہتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو پھر مقام یہ بنا، اصحابی کالنجوم۔ خود میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو بلند مقام ہوا عطا کیا کہ چاند بھی ان کو دیکھے تو رشک کرے۔ وہ مقام میرے آقا کی اس جلوت خانے میں، اس خلوت گدے میں ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کی یونیورسٹیاں